السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں فضائل اعمال، جو کہ تبلیغی جماعت کا ایک نصاب ہے، جو اکثریت تبلیغیوں کی ہمارے جو بھائی ہیں، مسلمان بھائی، یہ اپنے ریمنڈ والے، یہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس کتاب کو لے کر، فضائل اعمال کو۔ تو حالانکہ اللہ کی کتاب کو اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے بجائے انہوں نے اپنی اپنی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ہر فرقے نے، بریلویوں نے اپنی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، وہ فیضان سنت کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں، اور دیوبندیوں نے، تبلیغ والوں نے، تبلیغ جماعت دیوبندی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات لے کر اس سے درس دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس سے تبلیغ کی جائے، اس سے درس دیا جائے لوگوں کو۔ پتہ نہیں لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پھر باتیں ہوتی ہیں، دلیلیں ہوتی ہیں ان کی۔ دیکھیں یار، ابھی وہ دین کے لیے آتے ہیں، جو فضائل اعمال ہے اس میں بھی تو قرآن کی آیاتیں ہیں، اس میں بھی احادیثیں ہیں۔ بھائی میرے، جب اس میں قرآن کی آیاتیں ہیں اور اس میں احادیثیں ہیں، تو وہ قرآن کی آیاتیں اور وہ احادیثیں تو اوریجنل حدیث کی کتاب میں اور اوریجنل اللہ کی کتاب میں، یعنی کہ قرآن کی آیاتیں اوریجنل اللہ کی کتاب میں، جہاں پر 6636 آیات ہیں، اس میں موجود ہیں۔ ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ کتاب لی جائے جس میں 2-3 قرآن کی آیاتیں ہوں؟ اگر اس طرح مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی اس میں آیاتیں ہیں، تو کیا فیضان سنت میں نہیں ہیں؟ تو وہ کیوں نہیں اٹھاتے آپ؟ میرا سوال دیوبندیوں سے ہے، بھائی کیا فیضان سنت جو الیاس اطاری صاحب نے لکھی ہے اور ان کی جو دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، تو اس میں بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہر بندہ آپ کو دکھا سکتا ہے، انہوں نے کوئی گانے لے کر نہیں وہ تبلیغ کر رہے اس کے ساتھ، کوئی بالی ووڈ کے یا پھر کوئی ہالی ووڈ کے انہوں نے کوئی سانگز اس میں لکھے ہوئے ہوں اور وہ اس سے تبلیغ کر رہے ہوں۔ بھائی دین کے لیے نکلے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس سے متعلق تو ہوگا ہی، باقی اپنے قصے کہانیاں ہوں گی، اپنے فرقے کو جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش ہوگی، اور پورا یہ سمجھایا جا رہا ہوگا کہ جو دین اسلام ہے اس پر ہم ہی صحیح طور پر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی کتاب اٹھائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں اس میں 2-3 آیاتیں ایسی ہیں یا جتنی بھی قرآن کی آیاتیں ہیں اس میں، تو قرآن میں تو وہ پہلے سے موجود ہیں، تو قرآن نہ اٹھا لیا جائے؟ بھائی ضرورت ہے کہ کوئی اور کتاب اٹھائی لی جائے جس پر کوئی متفق ہی نہ ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو ادھر بھی ہے، وہ اٹھائیں نا۔ کبھی یہ جرت کریں کہ اپنے درس میں فیضان سنت بیان کریں۔ آپ کہیں گے نہیں، کیوں بھائی نہیں؟ پھر ان کو بھی جرت نہیں ہے، ان کو بھی جرت نہیں ہے، وہ بھی اگر یہی ایگزامپل دیں تو وہ کبھی فضائل اعمال اٹھا کر وہ بھی درس دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دونوں کا ایک ہی بیڑا گھر کے دونوں کتابوں کا، اس میں بھی گھٹیا قسم کے شرک اور بدعات قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور ادھر بھی فضائل اعمال میں بھی عقیدے کے خلاف باتیں ہیں اور بہت سی چیزیں۔ ابھی انہوں نے، اب آپ دیکھ لیں بھائی سامنے، یہ میں نے پیج کھولا ہوا ہے، پیج نمبر 11، اسلامک بک سروس، یہ کوچا چیلان، دریا گنج، نئی دہلی سے چھپی ہے، انڈیا سے۔ اچھا، اس کا پیج نمبر 11 ہے، اس میں اوپر قرآن کی آیت ہے جو آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصے میں بڑی عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ اچھا، حکایات صحابہ پیچھے، یعنی کہ 2 قسم کے انہوں نے لیبل دیے ہیں۔ ایک لیبل دیا ہے، قرآن کی آیت لکھ دی اوپر کہ ان قصوں میں، قرآن کی آیت میں ہے کہ ان قصوں میں کیا ہے، سمجھنے کے لیے جو عبرت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے، جو عبرت حاصل کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی میرے، یہ قرآن کی آیت ہے، بالکل الحمدللہ۔ ابھی قرآن کی اس آیت کا مطلب تھا وہ قصے، وہ باتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں انبیاء کی، پہلی قوموں کی، ان سے مراد وہ واقعات تھے کہ ان سے سمجھدار لوگ ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اوپر آیت یہ لکھ رہے ہیں اور کس سے بیچ میں اپنے بزرگوں کے سنا رہے ہیں۔ صحابہ کے بھی چند واقعات ہیں، صحابہ کے بھی انہوں نے چند واقعہ سنائے، مانتے ہیں کہ صحابہ بھی جو ہے نا وہ بھی قصے ہیں، لیکن قرآن کا مقصد صحابہ کی قصے آگے بیان کرنا، ان سے مقصد اس آیت کا وہ بالکل نہیں تھا۔ اس آیت سے مراد یہ تھا قرآن کا کہ وہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں قرآن میں جو پہلی قوموں کے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھدار جو ہیں، وہ عقل رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ عبرت حاصل کریں۔ ابھی اس آیت کو پیش کرنے کے بعد ان قرآنی آیات کو اٹھا کر اور اللہ کی کتاب کو اٹھا کر آگے ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے تھا لوگوں کے سامنے، بجائے اس کے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے قصے شروع کر دیے کہ ایک بزرگ مدینہ شریف میں گئے اور وہاں پر جو نبی اسلام فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے، میں
چومنا چاہتا ہوں. بھائی خدا کا خوف کریں. ابھی قرآن میں تو اس طرح کی کوئی عقیدہ نہیں ملتا کہ مرنے کے بعد بھی کسی شخص کا وفات کے بعد بھی ہاتھ قبر سے باہر نکلتا ہے اور 90,000 کا مجمع ان کو دیکھ رہا ہے. اوپر آیت یہ لگا رہے ہیں. اب روح افزا کی بوتل کے اوپر اپنا شراب کی بوتل کے اوپر آپ روح افزا لکھ رہے ہیں اور گٹ گٹ پی رہے ہیں. اور کبھی آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے بغیرت خان آپ جو ہے نا شراب پی رہے ہیں, خدا کا خوف کریں, آپ ان کو جو ہے نا اوپر لگا ہوا لیبل دکھا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ پڑھ لیں آپ, میں تو روح افزا پی رہا ہوں. کمال ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اوپر قرآن کی آیت لگائی ہے اور نیچے جو ہے نا اپنا سارا کچرا ڈال دیا ہے. اللہ ماشاء اللہ سوائے چند قرآن کی آیات یا حدیث کے, باقی سارے اپنی بزرگوں کی ہیں. اور پھر دوسری ایک لیبل لگا دے حکایات صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین. اچھا یہ بھی ایک لیبل ہی ہے. صحابہ کے منہج کے اوپر ایک آپ کا پورا سسٹم نہیں ہے. پورا صحابہ نے فضائل اعمال اٹھا کر تبلیغ کی تھی. مثالیں دیتے ہیں, صحابہ کرام ملیشیا تک گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے. ابن عدی سہیل ابن عدی کی ادھر قبر مبارک ہے, ہمارا ایک ایریا راجن پور, ان کے سائڈ میں کہتے ہیں وہ سہیل ابن عدی ادھر تبلیغ جماعت والے آئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ادھر پہاڑوں میں ان کی قبر ہے. وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ دین کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے بھائی, دین کے لیے آئے تھے. اچھا کیا لے کر آئے تھے؟ مولانا الیاس صاحب کی لکھی ہوئی فضائل اعمال اور دارالعلوم دیوبند کی لکھی ہوئی فضائل اعمال لے کر آئے تھے. مولانا زکریا صاحب کی, کاندھروی صاحب کی, ہاں وہی لے کر آئے تھے اور وہی سنا رہے تھے. اور یہی کسے سنا رہے تھے کہ ہم جو ہے نا ادھر کے فلاں صحابی نے ہاتھ کہا, یہ نبی پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے, میں ہاتھ چومتا ہوں قبر مبارک سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکل آیا. اس طرح کی ڈیمانڈ. خدا کا خوف کرو. سہیل بن عدی نے یہ تعلیمات دی تھی یا پھر اللہ کی کتاب کی تعلیم دی تھی انہوں نے؟ تو آپ کیوں اپنے بزرگوں کی کتاب اٹھا کر پھر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں اللہ کے بندے. یہ کیا اوپر آپ نے لیبل کیا لگایا ہوا ہے, اندر کیا سسٹم ہے آپ کا؟